تین ایسے لوگ ہوں گے جو اس دن امن کے ساتھ ہوں گے، انہیں کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی، انہیں کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی۔ تین ایسے اشخاص ہوں گے جنہیں سب سے بڑی گھبراہٹ خوف زدہ نہ کرے گی اور نہ وہ حساب کی گرفت میں ہوں گے۔ یہ تین اشخاص ہوں گے جو نہ حساب کی گرفت میں ہوں گے، نہ قیامت کے دن یہ گھبراہٹ والے دن سے گھبراتے ہوئے نظر آئیں گے۔ بس سن لیجئے وہ تین کون ہیں، اور یہ کس نے کہا؟ مدینے کے تاجدار نے فرمایا، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جن کی ایک نگاہ فرش پر تو دوسری نگاہ عرش پر ہوا کرتی، جو لوح محفوظ پر لکھی ہوئی تقدیر کو پڑھ لیا کرتے۔ یہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ وہ تین اشخاص کون سے ہیں اسے سماعت فرمائیں۔ وہ لوگ تمام مخلوقات کے حساب سے فارغ ہونے تک، یعنی پوری مخلوق کا حساب ہو رہا ہوگا تو ساری مخلوق کا جب حساب چل رہا ہوگا تو وہ کہاں ہوں گے؟ سبحان اللہ، وہ کہاں ہوں گے؟ تو حضور فرماتے ہیں مشک کے ایک اونچے ٹیلے پر ہوں گے، مشک کے ایک اونچے ٹیلے پر ہوں گے۔ ایک وہ شخص جس نے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے قرآن پڑھا، جس نے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے قرآن پڑھا، تو یہ قرآن پڑھنے والا بندہ قیامت میں جب سب گھبرا رہے ہوں گے تو یہ مشک کے اونچے ٹیلے پر بیٹھا ہوگا۔ اللہ کی خوشنودی کے لیے قرآن، اللہ کی رضا کے لیے قرآن۔ اور اس سے لوگوں کی امامت اس طرح کی کہ وہ اس سے خوش رہے، یعنی یہ قرآن جو پڑھتا تھا اللہ کی خوشنودی کے لیے، ساتھ میں وہ امامت بھی کرتا تھا، یعنی ایسا ہے کہ امامت کرنے والا بھی ہے، خوشنودی کے لیے اللہ کا قرآن بھی پڑھتا، اللہ کی کتاب بھی پڑھتا، اور سمجھ لیجئے کہ اگر وہ امام بھی ہے تو امام ایسا ہے کہ مقتدی اس سے خوش ہیں، ایسا امام کہ مقتدی اس سے خوش ہیں۔ تو وہ مشک کے ٹیلے پر اس وقت تک، جب تک کہ ساری مخلوق کا حساب نہ ہوگا اور ساری مخلوق گھبراہٹ کے اندر ہوگی، وہ مشک کے ٹیلے پر کھڑے ہو کر خوشبو کے مزے لوٹ رہا ہوگا۔ دوسرا، تبلیغ کرنے والا جو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے نماز کے لیے بلائے۔ سنی شرط ہے جی، اس کو ذہن میں رکھیں، عاشق رسول ہونا شرط ہے، ایمان کے بغیر کچھ بھی نہیں، ورنہ آپ سوچیں گے کہ وہ سب جو بلاتے ہیں سب نہیں، پہلے عشق، ایمان مقدم ہے۔ کسی کو نماز کے لیے آپ نے بلایا ہے؟ ارے میاں، حال تو یہ ہے کہ اپنے بچوں کو بھی نماز کے لیے آپ تو نہیں بلاتے، دوسروں کو تو چھوڑیے۔ لیکن اگر کوئی شخص نماز کا پابند بھی ہے اور نماز کے لیے لوگوں کو بلا رہا ہے، تو قیامت کے دن مولا اسے مشک کے ٹیلے پر جگہ عطا فرمائے گا، اور وہ بندہ اس گھبراہٹ والے دن میں بھی مطمئن اور پرسکون ہوگا۔ یہ دوسرا شخص۔ اور تیسرا شخص، جس نے اپنے اور اپنے رب کے درمیان اور اپنے غلاموں کے درمیان عمدہ معاملہ کیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس کا معاملہ رب سے بھی اچھا اور اس کا معاملہ بندے سے بھی، یعنی غلام سے بھی اچھا۔ یہ غلام کی بات کہی گئی، آپ دیکھیں عمومی طور پر غلام پر زیادتی ہوتی ہے، نوکر پر سختی ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی بندہ اللہ سے بھی معاملہ درست رکھے اور اپنے غلام سے بھی معاملہ درست رکھے تو یاد رکھیں تم نے اللہ کے بندے کو نہیں گھبرانے کا موقع دیا، قیامت کے دن مولا بھی تمہیں گھبراہٹ سے بچا لے گا۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اب میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ آپ ہر قسم کی تکلیف سے نجات کا انتظام کرتے ہیں،
ہیں, ہر قسم کی گھبراہٹ سے بچنے کا انتظام کرتے ہیں. کیا قیامت کی گھبراہٹ سے بچنے کے لیے قرآن کی تلاوت کا اہتمام کیا؟ کیا قیامت کی تکلیف سے بچنے کے لیے اللہ کی طرف اور نماز کی طرف لوگوں کو بلانے کی کوشش کی؟ کیا قیامت کی تکلیف سے بچنے کے لیے اللہ اور بندوں سے معاملہ اپنا درست رکھا؟ اگر نہیں رکھا تو سن لو رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر عمل کرتے ہوئے کہ جب قیامت کے دن سب کے دل باہر نکل رہے ہوں گے, گھبراہٹ کے شکار ہوں گے, تو اللہ کی خوشنودی کے لیے جس نے قرآن پڑھا ہوگا وہ مشک کے ٹیلے پر ہوگا. اے رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں, اب آپ کی سمجھ میں بات آ گئی ہوگی کہ ہم کیوں اسکول اسلامی قائم کرتے ہیں, ہم کیوں دارالعلوم قائم کرتے ہیں. ہم اسی لیے قائم کرتے ہیں تاکہ یہاں سے نکلنے والا بچہ قرآن کی تلاوت کا عادی بن کے خود بھی قیامت کی تکلیف سے بچے اور معاشرے کو بھی قیامت کی تکلیف سے بچانے کی کوشش کرے.